میری باتوں کو کتب عقائد پر پرکھا جائے گا، یعنی افراد خود حجت نہیں ہوتے، افراد کو پیش کیا جاتا ہے کتاب و سنت پر۔ تو سامعین محترم، صرف افراد کو حجت مان لینا مسلمات کو چھوڑ کر، میری مراد یہ ہے کہ کون بندہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہے اور وہ کہے کہ میں عقیدۃ التحاویہ کو نہیں مانتا، میں العقائد النسویہ کو نہیں مانتا، میں امام عبدالعزیز پرہاروی کو نہیں مانتا۔ ویسے تو ان کی بڑی بڑی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن جب عظمت صحابہ پر ڈنڈی مارنے کی باری آتی ہے پھر اپنی بات کو ان پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی ہر مسلمان تو اسلام کا نمائندہ نہیں ہوتا، اسلام کے نمائندہ یا اسلام کی ترجمانی تو کتاب و سنت سے ہوتی ہے۔ ہمیں اس غلط فہمی کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگوں نے جن لوگوں پر آج کل سب سے زیادہ، جن صحابہ پر آج کل سب سے زیادہ تان کیا جاتا ہے، ان میں ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں، بات دلائل کی نہیں ہوتی، بات مسلمات کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہے میں مسلمان ہوں لیکن میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا کیونکہ میرے پاس فلاں فلاں دلائل ہیں، اور پھر وہ غیر مسلموں کے دلائل لانا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے کہ وہ جف مار رہا ہے یا دلیل دے رہا ہے؟ یہ مسلمات میں سے ہے نا، جو مسلمان ہوگا وہ قرآن کو نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ مسلمات میں سے ہے۔ سامعین محترم، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو بھی ان کے پاس گھڑی ہوئی دلیلیں ہیں، مجھے ان سے غرض نہیں ہے، دلیلیں قادیانیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے دلیلیں ان کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن دلیلیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو ایک نظریے کو مانتا نہیں ہے۔ جو بندہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، پھر اسے مسلمانوں کے مسلمات کو ماننا ہوگا۔ جو بندہ کہے کہ میں اہل سنت والجماعہ ہوں، پھر اسے اہل سنت والجماعہ کے عقائد کو ماننا ہوگا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ من احسن القول فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وذریاتہ فقد برئ من النفاق۔ جس بندے نے جب بھی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بات کی، اصحاب رسول کے بارے میں کوئی بات کی، سرکار کی ذریت مبارکہ اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بات کی، احسن القول، اچھی بات کی، فقط برئ من النفاق، تو وہ نفاق سے بری ہو گیا، منافقت سے بری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے جو کسی بھی صحابی پر تان کرے، اہل بیت میں سے کسی ذات پہ تان کرے، وہ منافقت کے راستے پر ہے، اہل سنت والجماعہ کے راستے پر نہیں۔ سامعین محترم، حضرت مغیرہ بن شعبہ جن پر سب سے زیادہ، بہت زیادہ جن پر تان کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک صحابی۔ اب ذرا آ جائیے تو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تان کیوں کرتے ہیں؟ تاریخ کی مجروح منقطع اور گڑی ہوئی روایات کی بنیاد پر۔ اور مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ جن کا بیت رضوان والوں میں سے ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ بیت رضوان میں جو 1400 صحابہ تھے نا جنہوں نے بیعت کی تھی سرکار کی، بیعت کی تھی، اور جن کے بارے میں میرے رب نے اعلان فرمایا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت
کے نیچے میرے نبی کی بیعت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ویسے راضی ہونے کا اعلان نہیں کر دیا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جانا، پھر میں نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ اب مغیرہ بن شعبہ بیعت رضوان والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی بندہ کوئی دلیل کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ تان کرتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ تاریخ سے بنا رہا ہے، کتاب و سنت سے نہیں بنا رہا، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی عظمت عقیدہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی اس لیے کہ یہ کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندے کا فیلڈ ہر چیز نہیں ہوتی۔ ایک عام بندے کو کیا پتا یہ راوی کیا ہوتے ہیں، مروی کیا ہوتے ہیں، یہ روایات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اور یہ جو بڑی کتابیں کسی بھی فرد کی ہوں، اس لیے میری ذاتی رائے یہ تھی، اور میں نے بہت جگہ پہ اس کا اظہار کیا کہ خدا را ان بڑی کتابوں کے ترجمے اردو میں نہ کرو، ان میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو علماء کے پاس امانت ہوتی ہیں، علماء جانتے ہیں یہ کیا ہے، ان کا محل کیا ہے، لیکن جب چھوٹے لوگوں کے پاس وہ باتیں آتی ہیں نا، پھر وہ اپنی دکانداری ان کو چمٹا لیتے ہیں، کبھی صحابہ پہ تان کرتے ہیں، کبھی اہل بیت پہ تان کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، عظمت صحابہ عقیدہ ہے، اور دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں مطلق فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ میرے صحابہ پر تان نہ کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں اپنی تان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جو صحابہ پر تان کرے گا اصل میں میرے بغض یا مجھ پر تان کرنے کے لیے میرے صحابہ پر تان کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ فرمائیں، اور وہ بندہ تو ایسا تھا، ہم کا ان کی اتنی تعریف بیان کر دی، ہم کا ان کو اپنے شرط سیابیت سے بچ کیا۔ سامعین محترم، تو صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ قرآن و سنت کا دیکھو کہ وہ میرے کسی صحابی پہ تان کر رہا ہے تو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ کچھ باتیں میں عرض کر سکا، کچھ ضروری چیزیں انشاءاللہ میں حدیث نشست میں عرض کروں گا۔ ہمیں ان بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیے، ورنہ اس وقت جو سوشل میڈیا نے جو طوفان برپا کیا ہوا ہے اس سے محفوظ رہنا بس اللہ ہی محفوظ رکھے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم